ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين سرکار دو عالم سا حسین کوئی نہیں ہے واللہ محمد سا کہیں کوئی نہیں ہے دیکھے ہیں زمانے میں بڑے حسن کے پیکر والقمر کی مصداق جبھی کوئی نہیں ہے رکھتے تھے وہ سامان تبھی ان کی امامیں رکھتے تھے وہ سامان تبھی ان کی امامیں کہتے تھے محمد سا امی کوئی نہیں ہے سرکار سے منسوب ہے جو عرض کا ٹکڑا سرکار سے منسوب ہے جو عرض کا ٹکڑا جنت میں بھی ایسی زمین کوئی نہیں ہے خدا کے بعد ان کی گفتگو ہونا ضروری ہے خدا کے بعد ان کی گفتگو ہونا ضروری ہے رضائے مصطفیٰ کی جستجو ہونا ضروری ہے اگر تعریف کرنی ہے میرے محبوب کی تعریف با ادب ہونا بھی لازم با وضو ہونا ضروری ہے جہاں بھر کی ہدایت کے لیے قرآن کافی ہے جہاں بھر کی ہدایت کے لیے قرآن کافی ہے مقدر میں ہدایت ہو تو ایک فرمان کافی ہے جہاں بھر کی ہدایت کے لیے قرآن کافی ہے مقدر میں ہدایت ہو تو ایک فرمان کافی ہے نہ پوچھو کون ہوں کیا ہوں میرا کس سے تعلق ہے صحابہ کا میں نوکر ہوں یہی پہچان کافی ہے محبت اور عقیدت کے ساتھ بآواز بلند ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ ذی قدر علماء کرام معزز سامعین حضرات بزرگوں دوستوں بھائیوں اور آواز سماعت کرنے والی معززہ موقرہ اسلامی ماؤں اور بہنوں آج کی یہ پروقار تقریب تقسیم انعامات کے سلسلہ میں آپ کی اس توحید اسلام مسجد میں انعقاد پذیر ہے میرے انتہائی مشفق دوست اور بھائی حضرت مولانا صہیب احمد صاحب بھائی انیس صاحب ان کی پرخلوص اور محبت بھرے حکم اور دعوت پر میری حاضری ہوئی ہے پہلے بھی کئی مرتبہ اللہ کی توفیق سے حاضری ہوئی ہے دعا کرتا ہوں خلاق عالم ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے آمین احباب ذی وقار وقت کافی گزر چکا ہے میں انتہائی اختصار کے ساتھ چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا دعا کرتا ہوں پروردگار عالم مجھے حق بات کہنے کی توفیق بخشے بعدہ آپ کو اور مجھے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین تو آپ نے اتنی ایسا کہی ہے جیسے میرے ساتھ لڑائی ہو آپ میں دعا دے رہا ہوں آپ کو اور آپ اتنی آہستہ آواز سے آمین کہہ رہے ہیں اللہ آپ کی حاضری کو قبول کرے بلند آواز سے کہہ رہے ہیں ہماری باری اس وقت میں آئی ہے جب آپ کو بھی نیند آ رہی ہے مجھے خود نیند آ رہی ہے
چلیں اللہ پاک قبول کرے، بس یہ دعا کریں اللہ سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے۔ دو تین سلسلے یہاں پہ آج دیکھنے میں ایسے آئے جو اللہ کی رحمت کو خصوصی طور پر متوجہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ نمبر ایک، مسجد کی توسیع بہت اجر و ثواب کا کام ہے، اللہ ہم سب کو اس میں حصہ ڈالنے کی توفیق بخشے، کہہ دیں آمین۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو تعمیر کیا تو صحابہ اکرام سے فرمایا میرے لیے مسجد بناؤ، اور مسجد کیسی ہونی چاہیے؟ عریشن کا عریش موسیٰ، میرے لیے چھپر نما مسجد بناؤ، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی چھپر نما مسجد تھی۔ صحابہ اکرام نے حضور علیہ السلام کی اس مسجد کے لیے تگ و دو کی محنت کی اور بنا دیا، چھپر کی طرح ہی اس کو بنایا گیا۔ خود صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اوپر ایسے بالکل پستی کی جانب چھت تھی، اور جب وہ مکمل ہوئی کوئی بڑے قد کا آدمی کھڑے ہو کے ہاتھ کرتا تھا تو چھت کو جا لگتا تھا، اور اس کے کوئی اتنے اچھے انتظامات بھی نہ تھے کہ بارش آ جائے تو پانی اندر کو نہ آئے۔ منظر یہ تھا کہ جب بارش آتی تھی تو اوپر سے اتنا پانی نیچے کی طرف آتا، نیچے کیچڑ ہو جاتا تھا۔ ایک دن نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو دیکھا، صحابہ اکرام پتھر کی چھوٹی چھوٹی کنکریاں لائے اور آ کے اپنے اپنے سجدے کی جگہوں پہ بچھایا جہاں پہ کیچڑ تھی۔ نبی علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا اچھا لگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اکرام اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے کنکر پوری مسجد میں بچھا دو۔ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے مسجد کا بنانا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے۔ ایک صحابی آگے بڑھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ مجھے دے دیں۔ آپ حضور علیہ السلام نے فرمایا ادھر سے اور لے کے آؤ، جیسے تمہیں ثواب کی ضرورت ہے اسی طرح مصطفیٰ کو بھی ضرورت ہے۔ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، نبی معصوم ہوتے ہیں، آپ تو ویسے بھی معصوموں کے سردار ہیں، آپ خاتم النبیین بھی ہیں، خاتم المعصومین بھی ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اہل سنت کا نظریہ ہے آپ حضور علیہ السلام کے بعد جیسے نبی کوئی نہیں، ویسے حضور کے بعد معصوم بھی کوئی نہیں ہے۔ آپ کے بعد معصوم بھی بولے، معصوم بھی، آپ تھوڑا سا میرا ساتھ دیں، آپ کے بعد معصوم بھی کوئی نہیں ہے۔ آپ حضور خاتم المرسلین بھی ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں، خاتم المعصومین بھی ہیں۔ آپ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کے شوق جذبہ کو دیکھا تو نبوت کی زبان پتھر بھی اٹھا رہی، نبوت کے کندھے پتھر اٹھا رہے ہیں، ہاتھ مبارک سے پتھر اٹھا رہے ہیں، اور زبان نبوت سے الفاظ جاری ہیں، اللہم ارحم الانصار والمہاجرہ، اللہ اپنے انصار اور مہاجرین پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ مسجد نبوی کی توسیع ہونے کا مرحلہ آیا، نمازیوں کی تعداد بڑھی تو رحمت عالم نے ارشاد فرمایا من وسع لنا فی دارنا، جو بھی وسیع کرے گا ہماری اس مسجد کو، من وسع لنا فی مسجدنا ھذا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ بہت بڑے تاجر، مدینہ کا بہت بڑا تاجر، اس کو جب پتہ چلا کہ نبوت نے کچھ اعلان کیا ہے، وہ نبوت کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کے پوچھتا ہے یا رسول اللہ آپ نے کوئی اعلان کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں اعلان کیا ہے، من وسع لنا فی مسجدنا ھذا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو بھی میری مسجد نبوی کو کشادہ وسیع کرے گا
اللہ جنت میں اس کا گھر بنائیں گے۔ وہ پوچھنے والا کہتا ہے آقا اگر میں کشادہ کر دوں تو پھر؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ کا بھی جنت میں گھر بنے گا، اور وہ کون ہے؟ فاشترى بیت عثمان رضی اللہ عنہ، گھر کو خریدا عثمان رضی اللہ عنہ نے، اللہ کے نبی کو، نبی کی مسجد کو، جس کو مسجد نبوی کہا جاتا ہے، حضرت عثمان نے اس کو وسیع کر دیا۔ عثمان وہ شخص ہے جس نے بارگاہ نبوت سے ایک مرتبہ جنت کو نہیں خریدا، کئی مرتبہ جنت کو نبوت کی زبان سے خریدا ہے۔ یوں تو میرے نبی کا ہر صحابی بے مثال ہے، جن کی تربیت جو آمنہ کے لال کریں وہ بے مثال کیوں نہ ہو، وہ بے مثال کیوں نہ ہو۔ ابھی بچوں نے آپ کے سامنے، میرا خیال ہے کوئی شے بھی نہیں چھڑی، سارا کچھ ہی سنا چھڑے۔ میں یہی سوچ رہا تھا ایک کوئی کام رہ گیا ہوں، مردے میں دفن کرنے والی گل ہے، باقی سب کام ہو گئے۔ یہ اچھی کارکردگی ہے۔ مدارس نے ہمیں کیا دیا ہے؟ مدارس نے انہی معصوم بچوں کو مسلح کا وارث بنایا ہے۔ مدارس نے ہمیں کیا دیا ہے؟ کسی کو کیا پتا تھا؟ قاری اسلم صاحب حضرت بھی تشریف فرمائیں، امام اہل سنت مولانا دوست محمد قریشی رحمہ اللہ تعالی، ان کے مایہ ناز فرزند پیر طریقت حضرت مولانا محمد عمر قریشی دامت برکاتہم العالیہ کی زبان سے میں نے خود سنا ہے۔ وہ مالک ہے، جیسے چاہے ویسے کرتا ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں یہ بچہ کل کو کیا بنے گا، میرا مالک جانتا ہے کہ یہ کیا بنے گا۔ توجہ کرنا میری طرف۔ مولانا عمر قریشی صاحب کہنے لگے ایک بچہ 3 سال تک میرے والد کے پاس ایک طالب علم پڑھنے کے لیے آتا رہا، 1 سال بھی آیا چھٹیوں میں پڑھنے کے لیے، پھر دوسرا سال آیا دارالمبلغین کوٹدو میں پھر پڑھنے کے لیے آیا، تیسرا سال آیا تو وہ پھر پڑھنے کے لیے آیا۔ ہم حیران تھے، اس کو اتنا شوق لگا ہوا ہے، یہ بار بار پڑھ رہا ہے، کورس ہوئی ہے، کتابیں ہوئی ہیں، باتیں ہوئی ہیں، تیسری مرتبہ پڑھ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ خدا جسے چاہے اسے دے ظفر، عزت کو دکانوں سے خریدا نہیں جاتا۔ وہ جب نوازنا چاہتا ہے تو نواز دیتا ہے۔ مولانا عمر قریشی کہتے ہیں ہمیں کیا معلوم تھا کہ اتنا شغل اور محبت سے پڑھنے والا اور 3 سال تک میرے ابا کے پاس آ کر درس لینے والا بچہ یہ عام نہیں ہے، دنیا اسے کل کو حق نواز جھنگی کے نام سے یاد کرے گی۔ یہ تو میرا رب جانتا ہے، میرے رب کی تقسیم ہے، وہ جس کو کیا سے کیا بنا دیتا ہے یہ تو وہ خالق جانتا ہے۔ لیکن فخر کی بات یہ ہے کہ ہمارے بچے قرآن کی تعلیم حاصل کریں۔ قاری صاحب نے تلاوت مکمل کی ہے نماز میں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ختم العبد القرآن صلی علیہ عند ختمہ 60,000 ملک، جب کوئی بندہ قرآن کی تکمیل کرتا ہے، میری طرف توجہ ہے، توجہ ہے نا میری طرف، اللہ آپ کو خوش رکھے، کہہ دے آمین۔ اذا ختم العبد القرآن صلی علیہ عند ختمہ 60,000 ملک، جب کوئی بندہ قرآن کی تکمیل کرتا ہے، اے بچے میں نے خاموشی سے تمہیں سنا ہے، اذا ختم العبد القرآن صلی علیہ عند ختمہ 60,000 ملک، حضرت موجود ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں، حدیث میں موجود ہے، اور رحمت عالم کی زبان سچ ہے، کہو بے شک۔ آ حضور کی زبان میں غلطی کا امکان نہیں ہے، آ حضور کی زبان میں شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ میں حوالہ بھی پیش کرتا ہوں، ابو لہب کا بیٹا ہے، ابو لہب آ حضور کا چچا ہے، نبوت کی بارگاہ میں ابو لہب کا بیٹا آیا اور آ کے آ حضور کی گستاخی کی، کچھ نازیبا کلمات کہے، کچھ نازیبا گفتگو کی، واپس جانے لگا تو نبوت کے منہ پہ تھوک دیا، نعوذ باللہ۔
بدبخت یہ کام کر کے آیا اور آ کے اپنے ابا کو بتا رہا ہے میں نے آج یہ کام کیا ہے۔ ابو لہب پوچھتا ہے میرا بیٹا کام تو نے بڑا کیا ہے، مگر مجھے یہ بتا میرے بھتیجے محمد نے تجھے کہا تو کچھ نہیں، توجہ، تجھے بھتیجے نے کچھ کہا تو نہیں ہے؟ اس نے کہا ہے۔ پوچھنے لگا کیا کہا ہے؟ تو ابو لہب کا بیٹا کہتا ہے جو نبوت کی ذات کا دشمن ہے، نبوت کے پروگرام کا دشمن ہے، نبوت کے مشن کا دشمن ہے، آ حضور کے کاز کا دشمن ہے، آ حضور کے دین کا دشمن ہے، آ حضور کے قرآن کا دشمن ہے، آ حضور کی وحی کا دشمن ہے، مگر اتنا اس کو بھی یقین ہے کہ محمد کی زبان پہ خدا جھوٹ کو آنے نہیں دیتا، ان کی زبان پہ کبھی جھوٹ نہیں آتا۔ کیا کہا تجھے؟ تو وہ کہنے لگا میں جب آنے لگا میں نے یہ کام کیا تو مجھے محمد بن عبداللہ نے یہ کہا اللہم سلط علیہ کلبا من الکلاب، اے اللہ اس بدبخت پہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے۔ ابو لہب کہتا ہے آسمان زمین کا نظام غلط ہو سکتا ہے، محمد کی زبان جھوٹی نہیں ہو سکتی، تجھ پہ کتا مسلط ہوگا۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ ابو لہب کے بیٹے کے دوست آئے کہ ہمارے ساتھ اس کو بھیج دو، ہم جانا چاہتے ہیں شام کی طرف۔ ابو لہب انکار کرتا رہا کہ میں نہیں بھیجتا، اس کو پتا تھا کہ سب کچھ رد ہو سکتا ہے، مصطفیٰ کی دعا رد نہیں ہو سکتی، نہیں بھیجتا۔ انہوں نے کہا ہم خیال کریں گے، ہم حفاظت کریں گے۔ اس نے اپنے بیٹے کو ساتھ بھیج دیا، کتابوں میں موجود ہے۔ ایک پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گئے، وقت ہوا سونے کا، اس کو درمیان میں سلایا اور چاروں طرف دوست سو گئے، سوئے نہیں بلکہ پہرا دے رہے ہیں۔ آخر اونگ آنے لگی، وہیں پہ سو گئے، درمیان میں ابو لہب کا بیٹا ہے۔ اب دیکھو میرے پیغمبر کی دعا پوری کیسے ہوتی ہے۔ نبوت ہاتھ اٹھا دے، ابھی نبوت اپنے چہرے پہ نہیں پھیرتی، خدا قبول پہلے کر لیتا ہے، کرتا ہے کہ نہیں؟ بلند آواز سے نبوت نے دعا دی ہے۔ یہ کون ہے؟ دنیا اسے حضرت ابو ہریرہ کہتی ہے، دنیا تو جانتی ہے ابو ہریرہ کون ہے، مگر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ابو ہریرہ تو حدیثیں گھڑ لیا کرتا تھا۔ ابو ہریرہ کون ہوتا ہے؟ یہ ابو ہریرہ وہ ہے جس کے لیے نبوت نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی اللہم حبب عبیدک، اللہ اپنے اس چھوٹے سے بندے سے محبت کر لے۔ ابو ہریرہ وہ صحابی ہے جس کو 5374 روایتیں آپ حضور سے نقل کرنے کا شرف حاصل ہے۔ حضرت انس بن مالک آپ حضور کی روایتوں کے نقل کرنے میں کثیر روایت صحابی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری روایتیں نقل کرنے میں کثیر روایت صحابی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ روایات نقل کرنے میں کثیر روایت صحابی ہے۔ صدیقہ کائنات، عفیفہ کائنات، صدیقہ بنت صدیق اما عائشہ صدیقہ بھی حضور سے روایتیں نقل کرنے میں کثیر روایات صحابیہ ہیں، اور انہی میں سے ایک نام حضرت عبد الرحمن بن صخر کا بھی ہے جسے دنیا ابو ہریرہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ کسی صحابی نے بھی اتنی روایات نقل نہیں کی جتنی اکیلی حضرت ابو ہریرہ روایت کرتا ہے۔ کافر تو یہ کہتا ہے ابو ہریرہ گھڑ لیا کرتا تھا۔ آؤ ابو ہریرہ کے دروازے پہ جا کے پوچھ لیتے ہیں آپ کو حدیثیں یاد کیسے ہوئی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے پاس ایک چادر تھی، میں نے نبوت کو شکایت کی۔ اٹھاؤ معارف الحدیث علامہ نعمانی رحمہ اللہ کی، اس میں لکھا ہوا موجود ہے اللہ کے نبی نے میں نے شکایت کی آقا میں جو کچھ سنتا ہوں میں بھول جاتا ہوں، ادھر سے سنتا ہوں میرا ذہن محو کر دیتا ہے، میں آپ سے سنتا ہوں ذہن سے مٹ جاتا ہے، میں آپ سے سنتا ہوں ذہن بھول جاتا ہے۔ نبوت کو میں نے
شکایت کی اور حضور نے فرمایا ابو ہریرہ یہ چادر مجھے دو. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے چادر آپ حضور کو دے دی. نبوت نے چادر لی, اس پہ کچھ پڑھ کے پھونک دیا اور حضور نے مجھے چادر دے کے کہا ابو ہریرہ یہ میری چادر ہے, اس کو اپنے سینے سے لگا لو. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ چادر جو تھی تو میری, نبوت نے پھونک ماری, میں نے اپنے سینے سے لگایا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اس رب کی قسم ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے, اصحاب مصطفیٰ حدیثیں لکھ کر بھی اتنی یاد نہیں کر سکتے تھے جتنی میں مصطفیٰ سے سن کے یاد کر لیا کرتا تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, جان صحابہ. حضرت ابو ہریرہ اور خود کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ جزعت اللیل ثلاثۃ اجزاء, میں نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے. علماء کے پاس یہی وراثت ہے. لوگ ڈھونڈتے ہیں اس کے پاس گاڑی کوئی نہیں, لوگ کہتے ہیں اس عالم کے کپڑے اچھے کوئی نہیں, لوگ کہتے ہیں اس عالم کے پاس دولت کوئی نہیں, لوگ کہتے ہیں اس عالم کے پاس سرمایہ کوئی نہیں. ہاں عالم کے پاس سرمایہ کوئی نہیں ہے, اس لیے نہیں ہے کہ محمد عربی کے پاس بھی سرمایہ کوئی نہیں تھا. عالم کے پاس دولت اس لیے نہیں ہے کیونکہ عالم کے پاس مصطفیٰ کی وراثت ہے, عالم کے پاس کملی والے کی وراثت ہے, اس عالم کے پاس مکہ کے در یتیم کی وراثت ہے. وہی وراثت لے کر ابو ہریرہ کہتے ہیں جزعت اللیل ثلاثۃ اجزاء, میں نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا. ثلاثاً اصلی وثلاثاً انام وثلاثاً اذکر فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں ایک رات کے حصے میں کھڑے ہو کر اصلی رب کی نماز پڑھتا ہوں. یہ مصطفیٰ کا صحابی ہے جس نے نماز کبھی نہیں پڑھی, وہ بھی صحابی پہ دام کرتے ہیں. جس کو جنازہ نہیں آتا صحابی پہ دام کرتے ہیں. جس کو حسن کے طریقے کا پتہ نہیں ہے صحابی پہ دام کرتے ہیں. صحابی بے مثال ہوتا ہے. دنیا یہ کہتی ہے استاذ بے مثال ہو, شاگرد بے مثال ہوتے ہیں. اگر پیر کامل ہو تو مرید کامل ہوتا ہے, مرشد کامل ہو مرید کامل ہوا کرتا ہے. استاذ اعلیٰ ہو تو شاگرد بھی اعلیٰ ہوتا ہے. دنیا مثالیں نہیں دیتی. یہ قاری حاجی صاحب کا شاگرد ہے, دائرہ دین بنا کے پوری دنیا میں ان کے شاگرد موجود ہیں, پوری دنیا میں ان کے شاگردوں کی تعداد موجود ہے. استاذ کامل ہے, شاگرد کامل ہے. مفتی حسن صاحب کا مرید ہے, پیر کامل ہے, شاگرد بھی کامل ہوگا. بڑے باپ کا بڑا بیٹا ہے کیونکہ فلاں کا بیٹا ہے وہ بھی تو بڑا تھا اس لیے یہ بھی بڑا ہے. میں پوری کائنات کے راہ پر, پوری کائنات کے امام, پوری کائنات کے مقتدی, پوری کائنات کے پیشوا, پوری کائنات کے پیر, پوری کائنات کے مربی, پوری کائنات کے مرشد, اس پہ قربان کر دوں, اس جماعت پہ قربان کر دوں. وہ جماعت کون سی ہے جن کا راہ پر مصطفیٰ ہے؟ جماعت کون سی ہے جن کا مربی مصطفیٰ ہے؟ جماعت کون سی ہے جن کا مرشد مصطفیٰ ہے؟ جماعت کون سی ہے جن کا پیر مصطفیٰ ہے؟ استاذ کامل, شاگرد کامل ہے. استاد عصمت والے, شاگرد عصمت والے. بتاؤ اس سے زیادہ عصمت والا کون ہوگا؟ استاذ محمد ہو, شاگرد مصطفیٰ کے صحابہ ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد, شان صحابہ زندہ باد, عظمت صحابہ زندہ باد, وقار صحابہ زندہ باد, ایثار صحابہ زندہ باد, شجاعت صحابہ زندہ باد, مقام صحابہ زندہ باد, صداقت صدیق اکبر زندہ باد, عدالت فاروق اعظم زندہ باد, صحابت عثمان غنی زندہ باد, شجاعت علی المرتضی زندہ باد, سیاست امیر معاویہ زندہ باد, سیاست امیر معاویہ زندہ باد, سیاست اما عائشہ زندہ باد, سیاست اما عائشہ زندہ باد. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. بیدار تو کر دیا ہے.
لیکن وہ کلے بندے دی آواز تسی سارے نالوں زیادہ سی، ایسے ہی ہے نا؟ ہاں، بہرحال کبھی اللہ کا نام بلند کرنے کا موقع ہے تو گرج کے نام لینا چاہیے۔ تاج و تخت ختم نبوت، بلند آواز سے تاج و تخت ختم نبوت۔ میں نے کس کی بات کی ہے؟ استاذ اس جیسا کوئی نہیں۔ غازی آباد کے مسلمانوں توجہ کرنا، میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ ختم رسول محمد صلی علی محمد، رتبہ مقام جن کا، عبادت خدا محمد، آقا کے بعد کوئی بھی ہرگز نبی نہیں ہے۔ ختم رسول کا صحرا ہے جن کو ملا محمد، منور جہان سارا ہے آقا کے دم قدم سے مدھم کبھی نہ ہوگی۔ ہے ایسی ضیا محمد دنیا نے کتنے دیکھے ہیں ناسک عطائے والے، جس پہ عطائے نازم وہ ناسک عطا محمد، صادق امین ایسا دیکھا نہیں جہاں میں، دشمن بھی مانتے ہیں صدق و صفا محمد، القاب کیا حسین ہیں سرکار دو جہاں کے، شمس الضحیٰ محمد، بدر الدجا محمد، صدیق سے تو پوچھو رخسار مصطفیٰ کے، صدیق سے تو پوچھو رخسار مصطفیٰ کے، جھولی میں لے کے تنہا جو دستا رہا محمد صلی اللہ بولے صلی اللہ۔ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ مکہ کی سرزمین پہ وہ آنے والا عبداللہ کا رخت جگر ہے، عبد المطلب کا پوتے، آمنہ کا فرزند ہے، مکہ کی سرزمین پہ آیا، قریش سے تعلق رکھتے، بنو ہاشم خاندان ہے۔ ہاں، آنے والا کون ہے؟ سب سے آخر میں آ رہا ہے۔ آنے والا کون ہے؟ سب سے اینڈ پہ آ رہا ہے۔ آنے والا کون ہے؟ مکہ کی سرزمین پہ آنے والا کون ہے؟ یہ تو در یتیم ہے۔ آنے والا کون ہے؟ جس کا باپ فوت ہو چکے۔ آنے والا کون ہے؟ ماں بھی فوت ہو جاتی ہے۔ آنے والا کون ہے؟ دادا پرورش کرتے وہ بھی فوت ہو جاتے۔ آنے والا کون ہے؟ چچا پرورش کرتے وہ بھی فوت ہو جاتے۔ توجہ کرنا بہت ضائع نہ ہو جائے۔ رب کیا عجیب کرشمہ ہے، یہ تو آخری پیغمبر ہے، یہ تو آخری رسول ہے، یہ تو خاتم النبیین ہے، یہ تو خاتم المرسلین ہے۔ سہارے ختم کر دیے، باپ کو اٹھا لیا، ماں کو اٹھا لیا، دادا کو اٹھا لیا، چچا کو اٹھا لیا۔ ربا تیری قدرت پہ قربان جاؤ، میں نہیں سمجھتا تیری ذات بہت بڑی ہے، میرا عقل نہیں سمجھتا تیری ذات بہت بڑی ہے۔ سارے سہارے اٹھا لیے۔ ربا کیوں؟ رب بتانا چاہتے ہیں میرا پیغمبر آگے کو بڑھے گا، یہ توحید کا اعلان کرے گا، نبوت کا اعلان کرے گا، اسلام کا پرچم لہرائے گا۔ ہاں، جو آج پرورش کرے گا کل کو کہہ سکتے ہیں بیٹا تیری پرورش میں نے کی ہے، میری باتوں کو بھی مان۔ کوئی کہہ سکتے ہیں بھتیجے تیری پرورش میں نے کی ہے، میری باتوں کو بھی تسلیم کر۔ کوئی کہہ سکتے ہیں بھانجے تیری پرورش میں نے کی ہے، میری باتوں کو بھی تسلیم کر۔ رب نے سارے سہارے ختم کر کے بتا دیا، جو خدا ایک یتیم کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجا سکتا ہے، وہ یتیم کی پرورش کا انتظام بھی کر سکتا ہے۔ وہ ہے محمد۔ وہ کون ہے؟ اور بول جاؤ، ہو سکتا پھر نہ سال بعد آنا ہے، کہہ دو صلی اللہ بلند آواز سے گونج پڑ جائے صلی اللہ۔ ہم اس کی بات کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بات کس کی کر رہا ہوں؟ میں اس ذات کی بات کر رہا ہوں، وہ آقا کے جس کے سبھی منتظر تھے، وہ آقا کے جس کے سبھی منتظر تھے، وہ محبوب جس کے نبی منتظر تھے، وہ مکہ کی وادی میں چمکا ستارہ، وہ رب کی عنایت کا ایک استعارہ، وہ محبوب سارے حبیبوں میں یکتا، وہ مطلوب دل کے طبیبوں میں یکتا، وہ ذرے کو سہارا بنا دینے والا، وہ ایک رب کے آگے جھکا دینے والا، وہ جس سے ہوا کو جہاں میں اجالا، وہی ہے میرا مصطفیٰ کملی والا، وہ جس پہ یہ سارا زمانہ فدا ہے، وہ بادش خدا بس میرا مصطفیٰ ہے، وہ سارے یتیموں ضعیفوں کا والی، نسب جس کا اعلیٰ ہے نسبت بھی عالی، وہی جس کی معراج عرش بری ہے، خدا نے کوئی انسا بنایا نہیں ہے، وہی جس کے القاب صادق امی ہیں، یہ شمس و قمر جس کے زیر نگی ہیں، وہ محبوب عائشہ کے گھر میں ہے رہتا، وہ محبوب عائشہ کے گھر میں ہے رہتا، وہ ہر دم خدا کی نظر میں ہے رہتا، جہاں پہ ملائک کا ڈیرا ہے لوگ، وہیں مصطفیٰ کا بسیرا ہے لوگ، وہیں اس کے پہلو میں دو جار رہتے، سبھی مومنوں کے ہیں سردار رہتے، وہ جنت سے آئے ہیں جنت میں رہتے، وہ اپنے نبی کی معیت میں رہتے، فدا میں نبی کے صحابہ پہ جاؤں، میں آل نبی کے صدا کی ابتداؤں، سبھی کو یہ رتبہ ملا جن
سچا اور مصطفیٰ کا فرمان بھی سچا ہے۔ 5374 روایات نقل کرنے والا صحابی کون؟ بولے کون؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ زمین پہ بھونکنے والے کتے کو کیا پتا ہے ستارہ کیسا ہوتا ہے؟ مصطفیٰ کے صحابی کو وہ جانے جس کو مصطفیٰ کا پتا ہو کہ آمنہ کے لال کون ہے۔ صحابی کو کوئی عام نہیں جانتا۔ صحابی کے بارے میں پوچھنا ہے تو علی اور مرتضیٰ سے پوچھو۔ ابو بکر کا انتقال ہوتا ہے، میں نے قاری اسلم صاحب کو بھی آج یہ حوالہ بتایا، میں نے کہا میں حیران ہو گیا۔ ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا، نبوت کے اس یار کا انتقال ہوتا ہے۔ یہ ہے کون؟ یہ سفر میں مصطفیٰ کے ساتھ ہے، حضر میں مصطفیٰ کے ساتھ ہے، گھر میں مصطفیٰ کے ساتھ ہے، باہر مصطفیٰ کے ساتھ ہے، دکھ میں مصطفیٰ کے ساتھ ہے، سکھ میں مصطفیٰ کے ساتھ ہے، غم میں مصطفیٰ کے ساتھ ہے، مسجد میں مصطفیٰ کے ساتھ ہے، حرم میں مصطفیٰ کے ساتھ ہے، طواف میں مصطفیٰ کے ساتھ ہے، صفا مروہ میں مصطفیٰ کے ساتھ ہے، مکہ میں مصطفیٰ۔ حضرت علی اور مرتضیٰ کہتے ہیں، کتابوں میں موجود ہے، سیدنا صدیق اکبر کا انتقال ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا جب میں دنیا سے چلا جاؤں، انتقال سے پہلے وصیت کی ہے، میں دنیا سے چلا جاؤں تو مجھے دفن کہاں کرنا ہے؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا مجھے نبوت کے روضے پہ لے جانا۔ کہاں لے جانا؟ بولے 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 بولے، کہاں لے جانا مجھے؟ نبوت کے روضے پہ۔ اللہ آپ کو لے جائے، کہیں آمین۔ بلند آواز سے کہیں اللہ سب کو لے جائے۔ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ آپ کی توجہ کے ساتھ۔ حاجی ترستا ہے مصطفیٰ کا روضہ دیکھوں، قاری ترستا ہے مصطفیٰ کا روضہ دیکھوں، پیر ترستا ہے مصطفیٰ کا روضہ دیکھوں، مرشد ترستا ہے مصطفیٰ کا روضہ دیکھوں۔ ہاں ہاں سبھی کہتے ہیں مصطفیٰ کا ہمیں روضہ میسر آ جائے، مصطفیٰ کا روضہ دیکھ لیں۔ روضہ کیسا ہے؟ حجرہ مصطفیٰ دیکھ لیں، جنت کا ٹکڑا دیکھ لیں، عائشہ کا مقام دیکھ لیں، اما عائشہ کا حجرہ دیکھ لیں۔ دنیا مصطفیٰ کے روضے کے لیے ترستی ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ تم روضہ دیکھو، پھولے نہیں سماتے ہو، میں روضہ دیکھوں۔ میں کہتا ہوں روضہ میں نے دیکھا ہے، پھر روضہ دیکھے، وہ کہتا ہے مصطفیٰ کا روضہ دیکھا ہے، مرشد روضہ دیکھے، میں مصطفیٰ کے روضے پہ گیا ہوں۔ وزیر روضہ دیکھ کے آئے، کہتا ہے میں حجرے مصطفیٰ پہ گیا ہوں۔ میں قربان جاؤں ان لوگوں پر جنہوں نے روضہ نہیں روضے والے محمد کو دیکھا ہے، جنہوں نے صرف روضہ نہیں روضے والے کو دیکھا ہے۔ کاش ہم بھی رخ مصطفیٰ دیکھتے، جملہ اوصاف نور خدا دیکھتے، چاند جیسے ستاروں کے ہو درمیان، یوں صحابہ میں بدر الدجا دیکھتے، خاک پائے نبی ڈال کر آنکھ میں راز قدرت کے سب پر ملا دیکھتے۔ اے مبارک جو پڑتی نبی کی نظر، پھر تو مٹی کو سونا بنا دیکھتے۔ حضرت علی اور مرتضیٰ کو جب یہ وصیت پہنچی ہے، جنازہ اٹھایا گیا، علی اور مرتضیٰ نے خود روضے پہ کھڑے ہو کے کہا آقا تمہارا غلام صدیق حاضر ہے۔ آقا تمہارا غلام کون حاضر ہے؟ تمہارا غلام صدیق حاضر ہے۔ آقا اگر اجازت ہو تو یہاں دفن کر دیں، اجازت نہ ہو تو جنت البقیع میں دفن کر دیں۔ کہنے والا کون ہے؟ بولے بولے کون ہے؟ کون ہے کہنے والا؟ دنیا کہتی ہے یہ علی کو نہیں مانتے، میں کہتا ہوں میرا راہبر علی ہے، میرا مرشد علی ہے، میرا پیر علی ہے، میرا رہنما علی ہے، میرا مقتدی علی ہے، میری جان علی ہے، ایمان علی ہے، ایقان علی ہے، میری روح علی ہے، غذا علی ہے، میرا جگر علی ہے۔ علی میرا ایمان ہے، علی کو ماننا یہ میرا ایمان ہے۔ میں علی کا غلام ہوں، بیٹوں کا غلام ہوں، گھرانے کا غلام ہوں، شرانے کا غلام ہوں۔ علی تو علی رہا، علی کا غلام کبر بھی تمام مسلمانوں کا سردار ہے۔ ہم تو علی کے غلام کمبر کو بھی اپنا سردار مانتے ہیں۔ ہے سردار کہ نہیں؟ بولے ہے سردار؟ علی اور مرتضیٰ پوری کائنات کا امام ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہم کہتے ہیں علی کو بھی مان جس کے پیچھے علی نے نمازیں پڑھی ہیں، ان اماموں کو بھی تو ماننا، جن کے پیچھے علی نے نمازیں پڑھی ہیں ان کو بھی امام مان۔ میں بات کو ختم کرنے کی طرف لے کے جا رہا ہوں، میری طرف توجہ رہے۔ میں آج یہ کر رہا ہوں، نبوت کے روضے پہ لے کے جایا گیا، آقا غلام حاضر ہے، آقا رفیق سفر حاضر ہے، آقا تمہارے دکھ
مٹی میں دفن کر دیتے ہیں. روزے سے آواز آتی ہے یوسل الحبیب الی الحبیب، میں لجپال پیغمبر ہوں، یاریاں نبھانے والا میں پیغمبر ہوں. میرے دکھ میں ساتھ دیا ابو بکر صدیق نے، سکھ میں ساتھ دیا ابو بکر صدیق نے، غار میں ساتھ دیا ابو بکر صدیق نے، مشکل میں ساتھ دیا ابو بکر صدیق نے، مشکل میں ساتھ دیا ابو بکر صدیق نے، کٹھن مراحل میں ساتھ دیا ابو بکر صدیق نے. اس نے دنیا میں ساتھ دیا، میں روزے میں ساتھ دیتا ہوں. یوسف الحبیب الی الحبیب، میرے یار کو نہ لے جاؤ، میرے ساتھ ہی دفن کر دو ابو بکر صدیق. نعرہ تکبیر، نعرہ صحابہ. دفن کر دیا. کہاں پہ؟ کہاں پہ؟ یہ تو رب کا کلام ہے. اگر وہ خدا زمین سے اٹھا کر عرشوں کا معراج کروا سکتا ہے تو محمد کے قلب اطہر پہ قرآن بھی نازل کر سکتا ہے. وہ خدا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ تنزیل من رب العالمین. میں مختصر اعتراض کا جواب دے رہا ہوں، علماء تفسیر بتاتے رہتے ہیں، کبھی زندگی میں موقع ہوا بتاؤں گا. تنزیل من رب العالمین، پہلا اعتراض، ایسا ہو نہیں سکتا. ایسا کلام جو سبھی کلاموں کو عاجز کر دے نہیں ہو سکتا. خالق نے کہا تنزیل من رب العالمین، جو خدا عرشوں پہ معراج کے لیے لے کے جا سکتا ہے مصطفیٰ کے قلب پہ قرآن بھی نازل کر سکتا ہے. دوسرا اعتراض، یہ جو ہے نا درمیان میں فرشتہ، یہ تھوڑی سی گڑبڑ کرتا ہے. یہودیوں نے کہا یہ گڑبڑ کرتا ہے، میں عظمت قرآن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، یہ گڑبڑ کرتا ہے. خالق نے اس کی بھی گواہی دی، انہو لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین. تم کیا جانتے ہو جبرائیل کون ہے؟ تم کیا جانتے ہو یہ پیغام رساں کون ہے؟ انہو لقول رسول کریم. خدا نے یہاں بھی گواہی دی ہے، بھیجنے والا خدا ہے، لانے والا جبرائیل ہے. لانے والا کون ہے؟ لانے والا کون ہے؟ کون ہے؟ جس کے قلب پہ آیا ہے، جس کے قلب پہ آیا وہ کون ہے؟ بولیں وہ کون ہے؟ وہ تو محمد ہے. لوح محفوظ سے بھی اعلیٰ تختی ہے. مصطفیٰ کا وجود سب سے اعلیٰ، مصطفیٰ کا وجود ہے سب سے اعلیٰ، مصطفیٰ کا وجود ہے سب سے بہتر، مصطفیٰ کا وجود ہے سب سے عزتوں والا، مصطفیٰ کا وجود ہے. آدم اعلیٰ پیغمبر، نوح بھی اعلیٰ پیغمبر، ابراہیم اعلیٰ پیغمبر، عیسیٰ اعلیٰ پیغمبر، موسیٰ اعلیٰ پیغمبر، یحییٰ اعلیٰ پیغمبر، لوط اعلیٰ پیغمبر، ابراہیم اعلیٰ پیغمبر، اسماعیل اعلیٰ پیغمبر، اسحاق اعلیٰ پیغمبر، یعقوب اعلیٰ پیغمبر، یوسف اعلیٰ پیغمبر، لوط اعلیٰ پیغمبر. لیکن نہیں، جس کی پیشانی کی میں نے قسمیں کھائی ہیں وہ تو مصطفیٰ ہے، آمنہ کا نام ہے. وہ ہے کون؟ طیب و طاہر محمد، اطیب و اطہر محمد، اعظم و اکبر محمد، رب کا والا برتر محمد، آسن و انور محمد، روح منور محمد، جسد مطہر محمد، خون کا بہتر محمد، رحمت ربانی کا پترا محمد. ساری کائنات سے جس کا اعلیٰ شان ہے اسے محمد کہا جاتا ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ نمبر 3. نمبر 4، لکھنے والوں نے گڑبڑ کی ہے. کہا نا لکھنے والوں نے کیا کی ہے؟ لکھنے والوں نے گڑبڑ کر لی ہو. رب کو پتا ہے ہر چیز کا کہ نہیں؟ بولے رب کو پتا ہے ہر چیز کا پتا ہے. علیم بذات الصدور ہے، علی کل شیء قدیر ہے. رب کو پتا ہے جو قوم خدا پہ پتا کا عقیدہ رکھ سکتی ہے صحابہ کو معاف نہیں کر سکتی. رب کو پتا ہے جو قوم قرآن میں تحریف کی قائل ہے وہ ان کو بھی بخش نہیں سکتی ہے. رب کو پتا ہے جو قوم اہل بیت کو معاف نہیں کرتی ان کو معاف نہیں کرے گی. رب کو پتا ہے جو ازواج پیغمبر کو معاف نہیں کرتے صحابہ کو معاف کیسے کریں گے. رب نے قرآن اتار دیا بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ. رب کہتے ہیں مجھے رب العزت کی قسم لانے والا بھی پاک ہے، جس پہ اترا ہے وہ بھی پاک ہے، جنہوں نے لکھا ہے مصطفیٰ کے صحابہ بھی پاک ہے. وہ صحابہ بھی قرآن کو لکھنے والے کون؟ بلند آواز سے سارے بولے، بات کو ختم کریں، سارے بولے. قرآن کو لکھنے والے کون ہیں؟ مصطفیٰ کے سامنے بیٹھنے والے کون ہیں؟ مصطفیٰ سے تربیت پانے والے کون ہیں؟ جن کا مرشد آمنہ کا نام ہے، مرید کون ہے؟ پیر آمنہ کے نام ہے،
آقا کے پہلوؤں میں نبی کے اشعار رہتے ہیں. ادب سے باوجود ہو کر ذرا دھیمے قدم رکھنا, وہاں محبوب دو عالم شاہ ابرار رہتے ہیں. میرے محبوب کا روضہ تو جنت سے بھی اعلیٰ ہے, اسی اعلیٰ ہی ٹکڑے میں تو جارے غار رہتے ہیں. کوئی کافر نہ دے جائے قسم صدیق اکبر کو, تبھی تو ساتھ پہلوؤں میں عمر جرار رہتے ہیں. بھٹک سکتا نہیں شیطان کبھی اس دل کے آنگن میں کہ اس دل میں عمر رسوا علی کرار رہے. سبحان